غزہ میں خونریزی بند کرائے ورنہ نوبل انعام بھول جائیں۔ فرانسیسی صدر میکرون کا ٹرمپ کو دو ٹوک پیغام۔ کہا، غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکہ کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ اسرائیلی فوج اگر شہریوں کا قتل جاری رکھتی ہے تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اگر فلسطین کو تسلیم کرنے پر اسرائیل نے پابندیاں لگائیں تو فرانس اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر اسرائیل کا مقصد صرف ہمسایہ ملک کو تباہ کرنا ہے تو یہ اس کے اپنے عوام کو بھی مسلسل جنگ میں جھونکنے کے مترادف ہوگا۔ کہا، غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکہ کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ اسرائیلی فوج اگر شہریوں کا قتل جاری رکھتی ہے تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اگر فلسطین کو تسلیم کرنے پر اسرائیل نے پابندیاں لگائیں تو فرانس اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر اسرائیل کا مقصد صرف ہمسایہ ملک کو تباہ کرنا ہے تو یہ اس کے اپنے عوام کو بھی مسلسل جنگ میں جھونکنے کے مترادف ہوگا۔ کہا، غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکہ کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ اسرائیلی فوج اگر شہریوں کا قتل جاری رکھتی ہے تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اگر فلسطین کو تسلیم کرنے پر اسرائیل نے پابندیاں لگائیں تو فرانس اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر اسرائیل کا مقصد صرف ہمسایہ ملک کو تباہ کرنا ہے تو یہ اس کے اپنے عوام کو بھی مسلسل جنگ میں جھونکنے کے مترادف ہوگا۔ کہا، غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکہ کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ اسرائیلی فوج اگر شہریوں کا قتل جاری رکھتی ہے تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اگر فلسطین کو تسلیم کرنے پر اسرائیل نے پابندیاں لگائیں تو فرانس اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر اسرائیل کا مقصد صرف ہمسایہ ملک کو تباہ کرنا ہے تو یہ اس کے اپنے عوام کو بھی مسلسل جنگ میں جھونکنے کے مترادف ہوگا۔ کہا، غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکہ کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ اسرائیلی فوج اگر شہریوں کا قتل جاری رکھتی ہے تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اگر فلسطین کو تسلیم کرنے پر اسرائیل نے پابندیاں لگائیں تو فرانس اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر اسرائیل کا مقصد صرف ہمسایہ ملک کو تباہ کرنا ہے تو یہ اس کے اپنے عوام کو بھی مسلسل جنگ میں جھونکنے کے مترادف ہوگا۔ کہا، غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکہ کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ اسرائیلی فوج اگر شہریوں کا قتل جاری رکھتی ہے تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اگر فلسطین کو تسلیم کرنے پر اسرائیل نے پابندیاں لگائیں تو فرانس اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر اسرائیل کا مقصد صرف ہمسایہ ملک کو تباہ کرنا ہے تو یہ اس کے اپنے عوام کو بھی مسلسل جنگ میں جھونکنے کے مترادف ہوگا۔ کہا، غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکہ کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ اسرائیلی فوج اگر شہریوں کا قتل جاری رکھتی ہے تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اگر فلسطین کو تسلیم کرنے پر اسرائیل نے پابندیاں لگائیں تو فرانس اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر اسرائیل کا مقصد صرف ہمسایہ ملک کو تباہ کرنا ہے تو یہ اس کے اپنے عوام کو بھی مسلسل جنگ میں جھونکنے کے مترادف ہوگا۔ کہا، غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکہ کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ اسرائیلی فوج اگر شہریوں کا قتل جاری رکھتی ہے تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اگر فلسطین کو تسلیم کرنے پر اسرائیل نے پابندیاں لگائیں تو فرانس اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر اسرائیل کا مقصد صرف ہمسایہ ملک کو تباہ کرنا ہے تو یہ اس کے اپنے عوام کو بھی مسلسل جنگ میں جھونکنے کے مترادف ہوگا۔ کہا، غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکہ کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ اسرائیلی فوج اگر شہریوں کا قتل جاری رکھتی ہے تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اگر فلسطین کو تسلیم کرنے پر اسرائیل نے پابندیاں لگائیں تو فرانس اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر اسرائیل کا مقصد صرف ہمسایہ ملک کو تباہ کرنا ہے تو یہ اس کے اپنے عوام کو بھی مسلسل جنگ میں جھونکنے کے مترادف ہوگا۔